بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلے اتوار کو سورہ دخان یعنی 44ویں 44 سورت کی 29 آیات ختم کر چکے تھے. اس سے آگے انشاءاللہ آج شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہو سکا تو سورہ جاسیہ کا کچھ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ 25واں پارہ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت کے عذاب سے جو فرعون اور فرعون کے ساتھی دیتے تھے ان سے بچا لیا. اور بے شک فرعون سرکش تھا، ریبل تھا اور مسرفین میں سے تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا. تو یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ بعض لوگ کوئی نئے آئے ہیں تو ان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے. ایک اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زمانے کے بعد، اور دوسرے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اور نبوت چلی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں پورے، یعنی آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آئے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اور یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. تو یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے جس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے، جو فلسطین سے آ کے ایجپٹ میں، مصر میں بس گئے تھے، یہ ان کی اولاد کا ذکر آ رہا ہے. اور وہاں ان لوگوں نے تقریباً 300-400 سال بڑے اچھے گزارے باعزت. اس کے بعد میں یہ فرعون کی قوم جو تھی ان کو غلامی میں لے لی ان کے. تو یعنی جیسے ایک زمانے میں ہمارے پاس پست اقوام ہوا کرتے تھے، یعنی خالی ان سے نوکری کا کام لیتے تھے، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کا یہ کام ہو گیا ہے کہ یہ فرعون اور فرعون کے ساتھ والوں کی جو ہے خدمت میں لگے ہوئے رہے. تو حد یہ ہوئی کہ ان سے مزدوری لیتے تھے، کام لیتے تھے. پھر اس کے بعد میں ان کی نسل نہیں بڑھنا، اس نیت سے ان لوگوں نے ان کے مرد بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور لڑکیوں کو جو ہے زندہ چھوڑنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ایک بہت ذلیل کرنے والے عذاب سے، جو بہت تکلیف دہ عذاب تھا، فرعون کی طرف سے بچایا. اور فرعون بے شک سرکش تھا، ریبل تھا، حد سے نکل جانے والا تھا، غلط جگہ پہ اپنی محنتیں لگانے والا تھا، مسرفین میں سے تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان کو چنا، یعنی بنی اسرائیل کو چنا علم پر، تمام عالمین پر. اب اس کے 2 انٹرپریٹیشنز آئے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم سے جانتے بوجھتے تمام عالمین میں سے چن لیا، ایک خاص قوم بنا لی. ایک ترجمہ یہ ہوا. مجھے زیادہ بہتر یہ ترجمہ دکھتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پہ چنا تمام عالمین میں. اس کا ثبوت یہ ہوتا کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے میجورٹی نوبل پرائزز بنی اسرائیل میں گئے، میجورٹی نوبل پرائزز بنی اسرائیل میں گئے، کہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی ان کو علم. اس کے بعد میں ایک مٹھی بھر قوم اس وقت اگر آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو 52-53 اسلامی حکومت کو اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے. مجال نہیں ہے ہماری آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ان کے. پھر جہاں جیسا پولیٹیشنز بتاتے ہیں کہ امریکن میڈیا، امریکن اکانومی، یہ پوروں پہ یہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آتا ہے قرآن کی آیت ہے. اب پہلے جب ترجمے شروع میں ہوئے تو بہت سی یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں گی. اب بات کھل کے آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مٹھی بھر لوگ سارے دنیا پہ ڈومینیٹ کرے ہوئے ہیں. ان کے بولنے پہ، ان کے ڈکٹیشن پہ جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت. مجال نہیں ہے کوئی ان کو چیک کرنے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ علم کی کسی بھی قوم کی جو فوقیت ہوتی ہے، پریفرنس ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر آج یورپ اور امریکہ ہم سے آگے ہیں تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیسس پہ آگے ہیں. اگر ہم اپنے گاؤں والوں سے آگے ہیں تو ہم زیادہ علم رکھتے ہیں اس لیے ان سے آگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ یہ بھی فضل کیا تھا کہ ان کو ایسا علم دیا تھا کہ ان میں سے کئی نوبل لوریٹس نکلے. آئنسٹائن خود جیو تھا،
جو اس صدی کا سب میں بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وغیرہ میں، وہ بھی جیو تھا. تو ہم نے چنا تھا، یہ ان کا کریڈٹ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جس میں ان کے لیے ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ بھئی فرعون سے نجات دلائے ان کو. سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم ہوا، سمندر کا پانی چیرے گیا، راستہ بنا دیا. یہ آیت تھی، اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانی تھی. اس کے بعد میں یہ جنگل میں جا کے بسے، من و سلوا ان کو کھلایا. کوئی جھاڑوں کے گوند کی قسم کی چیز نکلتی تھی اور کچھ چڑیاں آ کے گرتی تھی جن کو جو ہے وہ کھاتے تھے. ان کو پکانے کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی. اور پھر ان کے اوپر جو ہے بادلوں کا سایہ کر دیا. اس طریقے کی اس میں ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ یہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. جب ان کو ریڈی میڈ کھانا ملتا تھا تو یہ بولے کہ یا اللہ ہم کو پیاز لہسن ادرک وغیرہ یہ تمام اگا کے دیجئے، ہم کو ایک کھانے سے بور ہو گئے ہیں. کوئی محنت نہیں، کوئی نوکروں کی ضرورت نہیں، یعنی بالکل گھر بیٹھے جو ہے کھانا مل رہا. تو انہوں نے ناشکری کی. ان کو فرعون کی قوم سے نجات دلایا گیا، انہوں نے ناشکری کی. دریا ریڈ سی کراس کرتے ہی ایک قوم پہ گزرے جہاں بت پرستی ہو رہی تھی، دیکھ کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیجئے. اس طریقے کی ان لوگوں نے ناشکری کی. تو یہ جو ہے یہ بلا ہے. ہمارے پاس اردو میں بلا جو ہے نحوست کو بولتے. بلا کا مطلب بلا اور فتنہ عربی میں زیادہ تر آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان ہؤلاء لیقولون، اور یہ جو مکہ معظمہ کے کافر اور مشرک ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہ پہلے کی موت ہے اور اس کے بعد میں ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ مکے کے کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں کہ بس یہی موت ہے، مر گئے ہو گیا قصہ ختم، یہ زندگی اور یہ موت کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ یقین ہی نہیں، جیسا ہم لوگوں کا حال ہے. ان کا حال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیے ہیں. ہم منڈی ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم کو آخرت پہ یقین نامی چیز نہیں ہے. جیسا کسی عالم نے کہا کہ آخرت پہ یقین تو چھوڑیے، آخرت پہ شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے ہماری زندگیوں کو اگر دیکھیں. اب دیکھیں رمضان گزرتے جو چھٹتے ہیں ہم لوگ، عید کی نماز ہوئی اور گلے ملے، چلو پھر ایسا معلوم ہوتا کہ یہی قوم تھی جو اتنی عبادت کر رہی تھی، راتوں میں جاگ رہی تھی، مساجد بھرے ہوئے تھے. تو اب یہاں یہ جو ہے بات سمجھنے کی ہے کہ ان لوگ یہ جو ہے آخرت پہ جی اٹھنے اور حساب کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ان کی حجت یہ تھی کہ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ موت کے بعد پھر اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لے کے آؤ. ایک آرگیومنٹ تھا ان کا. تو وہ بھی معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا، مردے کو زندہ کیے. پھر ایک نبی جن کا نام غالباً سیمیول علیہ السلام تھا، ان کو 100 برس تک مردہ رکھ کے اٹھایا، ان کے گدھے کو بھی مردہ رکھ کے اٹھایا، اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. سورہ بقرہ میں ذکر آیا اس کا، بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے قیامت میں اٹھائیں گے. پھر سورہ کہف کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ وہ جو کہف کے جو نوجوان تھے ان کو 309 برس جو ہے ان کو نیند میں رکھا، مردہ نہیں رکھا بلکہ نیند میں رکھا، اس کے بعد میں ان کو اٹھایا. تو یہاں ہماری زندگی میں پھر سورہ زمر کی 42ویں آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نیند کو موت سے کمپیئر کیا. تو ہم روز مرتے ہیں، روز اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کی دعا یہی ہے کہ آپ موت کے بعد آپ نے ہم کو حیات دی ہے. شکر ہے آپ کا کہ آپ نے ہم کو موت کے بعد حیات دی ہے. تو ہم کو روز تجربہ ہے مرنے اور زندہ ہونے. اور پھر جب زندہ ہوتے تو ہم جب صبح میں اٹھتے تو پوری میموری کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو اسی طریقے سے موت کے بعد جب اٹھیں گے تو اپنی پوری یادداشت، پوری میموری، پورے اعمال کے ساتھ اٹھیں گے. معلوم ہوگا کہ کیا کیا کرے، کیا نہیں کرے، پوری میموری کے ساتھ اٹھیں گے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آہم خیر او ام قوم تبعوا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ یہ یمن کے بادشاہ تھے، ان کا خطاب تھا تبع. اور ان سے پہلے جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، یہ کیا ان سے بہتر ہے؟ یہ کس لیے ان کو ہلاک کیا؟ کہ یہ مجرمین تھے.
اب ہمارے پاس اردو میں مجرم جو ہے چور اچکے کو بولتے ہیں. مجرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا، اپنی مرضی سے عمل کرنا، اس کے خلاف جانا، یہ مجرم ہے. یہ قوم مجرم تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، سزائیں دی ان کو. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور ہم نے یہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں بنایا. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا، حقیقت میں بنایا، ریالٹی میں بنایا اور ایک مقصد کے ساتھ بنایا. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس کا. اب قرآن میں 4 مقام جو مجھے یاد ہے، ایک سورہ ہود کی 7ویں آیت میں آیا کہ کہا کہ یعنی وہی ہے اللہ جو آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے. پرپز آف کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں آیا. پھر یہ اب انشاءاللہ اب کے اتوار کی پہلی آیت آ رہی ہے سورہ جاشیہ کی 22ویں آیت میں آیا کہ یہاں میں آپ کو پڑھ ہی دیتا ہوں کہ کہا کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ایک مقصد کے لیے بنایا تاکہ ہر نفس کو، ہر شخص کو وہ جو کمایا ہے اس کا اجر دے دے اور اس پہ زیادتی، ظلم و زیادتی نہ ہو. تو یہاں بھی بات صاف آ گئی. پھر اس کے بعد میں آپ کے سورہ ملک میں بات آ رہی ہے، وہاں یہ کہا کہ ہم نے موت و زندگی بنائی اور تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. پھر سورہ دہر میں دوسری آیت میں بات آئی کہ ہم نے تم کو ملتے ہوئے، مرد اور عورت کے ملتے ہوئے نطفے سے بنایا تاکہ تم کو آزمائیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری آزمائش ہے. اس وقت ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. دیکھیے ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں ٹیبلہ ملا کے ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتا. ایگزامینیشن کا اس میں سیریسنس رہتا، راتوں کو جاگتا، پڑھتا، کھانا نہیں کھاتا، بھوک اڑ جاتی، اس کی نیند اڑ جاتی اس کی امتحان کی پریشانی سے. اگر ہم لوگوں کو کوئی دیکھے اور قرآن پڑھے تو یہ بولے صاحب یہ قرآن میں تو بول رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ تو پکنک ہے ہمارے لیے. ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی غیر مسلم صاحب پوچھے تھے کہ بھئی اسلام میں مقصد زندگی کیا ہے؟ یو کم اینڈ یو گو. کھایا پیا، گلاس پوڑا، شیعہ نے جیسا وہ ہوٹل والے پکارتے اس طریقے سے، یعنی کچھ بھی نہیں کرا، بس خالی چلے گیا. یہ مقصد ہے؟ نہیں، مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب یہ آزمائش کیا ہے؟ امتحان ہے. امتحان کے لیے سلیبس ہے، قرآن سلیبس ہے امتحان کا، اور ہر سلیبس کو پڑھاتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ معلم ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے ہم کو قرآن پہ عمل کرنا سکھایا. یہ امتحان چل رہا ہے. تو بولے یہ ہم کائنات اتنی بڑی جو بنائے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے غور کریں گے، یہ کھیل کود کے واسطے، وقت گزاری کے واسطے نہیں بنائے. ہم تو اس کو اس لیے بنائے کہ